یہ بھی صحیح نہیں ہوگا جلوس میں آؤ بہت ثواب ملے گا۔ ایسی لائٹنگ کو کہنا کہ لائٹنگ پر تمہیں ثواب ملے گا، گلی محلوں میں ٹینٹ لگا کر اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، نعت خوان نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ بچیاں بھی جو ہماری نعت خوان ہیں۔ نبی کریم کے اظہار محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خلاف شرع طریقہ اختیار کریں۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایسا ہی ایک جلوس ہمارے وجود میں آیا جس کی مشابہت مسلمان اختیار کرتے ہیں، اور اس جسے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی مشابہت بھی اچھی ہے، اس اعتبار سے ثواب کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے پاس سے کوئی فضیلت اور کوئی ثواب آپ اور ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہوگا جلوس میں آؤ بہت ثواب ملے گا۔ ہاں جلوس میں آئیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو بہت ثواب دے سکتا ہے۔ ہم کنفرم اپنے پاس سے ایسی چیزیں کہ جو نئی ایجاد کردہ ہوتی ہیں یا جن کے فضائل بیان نہیں کیے گئے ان کے اپنے پاس سے تو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب آپ یہ کہیں جی ہمارا تو حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو حسن ظن تو پھر ہر عمل پر ہو جائے گا۔ یہ مائک میں نے پکڑا ہوا ہے، میں کہوں گا 10 نمازوں کا ثواب مل گیا مجھے، اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے؟ میرا حسن ظن ہے۔ تو کیا مطلب حسن ظن کو بنیاد بنا کر پھر ہم فضائل اور مناقب گھڑتے رہیں؟ یہ غلط ہوتا ہے۔ ایسی لائٹنگ کو کہنا کہ لائٹنگ پر تمہیں ثواب ملے گا، یہ نہیں، بلکہ یہ کیا کہیں گے؟ لفظ محتاط کیا ہے؟ ثواب کی امید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور وہ بھی لائٹ کی وجہ سے نہیں، اپنے حبیب سے محبت کے اظہار پر، اپنائیت کے اظہار پر، پیار کے، کیونکہ نبی کریم سے محبت تو واجب ہے۔ اب اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اگر ان میں اخلاص ہے، آپ ریاکاری نہیں کر رہے، دکھاوا نہیں ہے، فخر مقصود نہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے دے گا۔ تو یہ تھوڑا سا محتاط ہمیں طرز اختیار کرنا چاہیے، ورنہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے اوپر زیادہ اسی لیے پھر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو ثبوت بتاؤ گے جلوس میں جانا ثواب ہے۔ اب آپ ثبوت نہیں دے سکتے، آپ اپنی عقل سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پھر ہماری نئی نسلوں کو کوئی قوی دلیل نہیں ملتی ہے، انہیں بظاہر ایک کمزور سا مذہب ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بچے جب اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں یا وہ یوٹیوب وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کا رابطے ہوتے ہیں، اس وقت دلائل نہ ہونے کی بنا پر وہ بعض اوقات اپنے مسلک و مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ جلوس میں شریک ہوتے ہیں تو بڑے مہذب طریقے سے ہوں، کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہمیں صحیح طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، نہائیں دھوئیں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور لائن بنا کے مہذب طریقے سے چلیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے جلوس، کہ راستہ لوگوں کا بلاک ہو گیا ہے، لوگوں کو اذیت تکلیف ہو رہی ہے، ویسے تو بڑے جلوسوں کے راستے بتا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آنا نہیں چاہیے، جب روٹ مختص ہو گئے تو کیوں آپ بیچ میں گھسیں؟ لیکن جو گلی محلوں کے ہوتے ہیں، علاقائی جلوس ہوتے ہیں، ان کے روٹ تو اعلانیہ نہیں ہوتے، تو لوگ آتے ہیں تو ان کو راستہ دے دیں، اگر دوسرے نہیں دے رہے آپ کم از کم حصہ نہ بنیں، آپ سائڈ میں ہو جائیں، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جلوسوں میں کچھ کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں، یا آپ کھانا پینا چاہتے ہیں، دونوں میں رزق کا احترام اور ادب ملحوظ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لٹائیں آپ، یوں پھینکیں لوگوں کے اوپر ٹرک سے اور جھپٹ رہے ہوں لوگ، اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ اگر کچھ خود لینا چاہتے ہیں تو آرام سے لیں، جو آپ کی قسمت میں آپ کے پیٹ تک ضرور پہنچے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ کتنے دفعہ ہم نے دیکھا ہے جھپٹتے ہیں تھیلیاں، آدھی اس کے ہاتھ میں، آدھی اس کے سارا کھانا نیچے، تو وہ غصے میں آدھی بھی وہ بھی پھینک دیتا ہے جو ایک آدھ آتا ہے نا ہاتھ میں، یعنی وہ کسی کی آپ نے منہ کا نہیں چھوڑا۔ تو جو آپ کی قسمت میں ملے گا، ہم لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، انتہائی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور پورے مذہب اور مسلک کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں جلوس نکالنے والے۔ حالانکہ میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک خاندان کا ایک بچہ اگر گلی میں گالی دے رہا ہو اور آپ اس کا فوٹو وائرل کر دیں اور کہیں کہ دیکھیں، اور خاندان کوئی بھی ہو اس کا خاص، یہ ہیں فلاں خاندان والے، گلیوں میں گالی دیتے ہیں۔ ارے بھائی ایک بچے نے گالی دی، تم نے پورے خاندان کو گالی دینے والا کہہ دیا، وہ غلط ہے، لیکن یہ صحیح ہے، اس لیے ہمیں ذی شعور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری سسٹرز اگر مجھے سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں میلاد کریں، وہ بھی آہستہ آواز، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ گلی محلوں میں ٹینٹ لگا کر اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، نعت خوان نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ بچیاں بھی جو ہماری نعت خوان ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ ثنائے رسول تو کر رہی ہیں، لیکن ثنائے رسول آپ کے لیے بلندی درجات کا سبب اس وقت بنے گی جب خود آپ رسول کی اطاعت کریں گے۔ نبی کریم کے اظہار محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خلاف شرع طریقہ اختیار کریں۔ تو آواز پست رکھنی چاہیے، ان کو ایکو ساؤنڈ وغیرہ پہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پروفیشنلز ہیں بہرحال وہ تو ہماری بات کا برا مان جائیں گے، کیونکہ وہ سلسلہ ہے شہرت کا، عزت کا، حصول مال کا، اور اس میں ہم جیسا کوئی بیچ میں آ کے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہو تو برا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے مفتی صاحب اٹھ کر، اور کوئی تو مفتی صاحب منع نہیں کرتے۔ بھائی اگر کوئی منع نہیں کرتا، قرآن و حدیث آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بتائیے نا۔ ہمارے ہاں آج
کھل کر بولتا کون ہے؟ ہر ایک کوئی برا نہیں بننا چاہتا. مسئلہ یہ ہے اہل علم طبقہ بھی اس میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ اہل علم طبقہ بھی بہت بڑا قابل گرفت ہے. پبلک کو خوش کرنے کے لیے ان کی ناراضگی سے خوفزدہ ہو کر حق بیان کرنا جب چھوڑ دیا تو یہ گندگیاں ہماری پبلک میں سرایت کر گئیں. اور اب اگر کوئی آ کر کوئی علم اٹھاتا ہے اصلاح کا تو پھر الٹا اسی پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، یہ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. قوم کو بگاڑا کس نے ذرا بتائیں؟ میں اگر نام بتا دوں نا جو سبب اور وسیلہ بنے تو آپ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. اور وہ بگاڑنے والے پپو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس قوم میں ایسی بگاڑ داخل نہیں ہوا، یہ پری پلان داخل کر دیا اور اپنوں نے داخل کیا بعض اوقات. تو اب وہ قوم قابو میں نہیں آتی. اور پھر اس پہ رقت انگیز دعائیں عورت کی، وہ ہچکیاں لے لے کے روئے، ویسی عورت کے آواز کے اندر لوچ ہوتا ہے. فقہا نے نارمل آواز کو منع کیا کہ عورت کی آواز عورت ہے. چہ جائے کہ آپ روڈ پر ٹینٹ لگا کر اطراف میں مرد کھڑے ہیں اور آپ سسکیاں بھر بھر کے دعائیں مانگ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، ایک عجیب قسم کی آواز نکلتی ہے اور اس سے پھر مردوں کے باطن کے اندر یقینی سی بات انتشار پیدا ہوگا، بہت سے حفظ نفس کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیا. ہاں بہنیں گھر پہ ضرور کریں، محفل رکھیں، کوئی بہت بڑی. ہمارے گھر میں کل محفل ہوئی، ہر سال میلاد ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، خواتین آتی ہیں. ایک ہماری وائف کی ٹیچر ہیں، وہ آ کے بیان کرتی ہیں اور نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو اپنے گھر کے اندر کریں نا، آواز کہیں باہر نہیں جائے گی. لیکن یہ ہماری خواتین باز نہیں آتی. اور اگر کوئی اب جیسے میں کہہ رہا ہوں تو شاید مجھے تو اتنا نہیں کریں گے، لیکن کوئی عام کرے نا پٹڑی سے اتر گئے، لگتا ہے کوئی اور ہو گئے. ارے یار تم 2 منٹ میں پٹڑی سے اتار دیتے ہو، تم سب چڑھے ہوئے پٹڑی پہ، ہر کام خلاف شرع کر کے بھی تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو. اور کوئی صحیح بات کہے تو فوراً یہ پٹڑی سے اتر گئے. یار یا تو آؤ پھر مجھے چڑھاؤ پٹڑی پہ، وہ دلائل لے کر آؤ، قرآن و حدیث پیش کرو جو میں غلط کہہ رہا ہوں، ان کے خلاف بول رہا ہوں. میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. واللہ میں میدان معاشر میں اپنے آپ کو پھنسوا کے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑا ہوں. اس سے بہتر ہے میں یہاں پہ شرمندہ ہو جاؤں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ پہلے بھی مفتی اکمل رہوں گا، بعد میں مفتی اکمل رہوں گا. لیکن آپ ضرور یہ غور کریں کہ ہماری باتیں آپ کو کڑوی تو لگتی ہیں لیکن صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اور ایسے آدمیوں کی آوازیں بند کروا دینا کسی سورس کے ذریعے، کسی فورس کے ذریعے، اگر آپ خاموش بھی کروا دیں گے اس میں آپ کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، نقصان مذہب، مسلک اور خود آپ کی ذات کا بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.